حدیث نمبر 2751 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے الفاظ یہ تھے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس میں یہ اضافہ نقل کیا ہے: لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والرغباء الیک والعمل۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2752 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 2753 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا: لبیک الہ الحق۔ ابو عبد الرحمن نسائی فرماتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ کسی نے یہ حدیث عبداللہ بن فضل سے متصل بیان کی ہو سوائے عبدالعزیز، اور اسے اسماعیل بن امیہ نے اسے مرسل بیان کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 55 بلند آواز سے تلبیہ پکارنا۔ حدیث نمبر 2754 صائب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اصحاب کو حکم دے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پکارے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 56 تلبیہ احرام میں عمل۔ حدیث نمبر 2755 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد احرام باندھا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2756 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدہ کے مقام پر ظہر کی نماز پڑھی، پھر سواری پر سوار ہو کر جبل بیدہ پر چڑھے، اور جس وقت ظہر کی نماز پڑھ لی تو حج اور عمرے کا احرام باندھا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2757 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں مروی ہے: پس جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو نماز پڑھی، جبکہ آپ خاموش تھے حتیٰ کہ آپ بیدہ کے مقام پر تشریف لائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2758 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: یہ تمہارا بیدہ ہے جس کے متعلق تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ ہی سے احرام باندھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2759 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحلیفہ سے اپنی سواری پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا، پھر جس وقت وہ آپ کو لے کر پوری طرح کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پکارا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2760 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی سواری پوری طرح کھڑی ہو گئی تو آپ نے اس وقت تلبیہ پکارا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2761 سیدنا عبداللہ بن جریج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: میں نے ابن عمر سے کہا، تم لبیک پکارتے ہو جب اونٹنی تم کو اٹھاتی ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پکارتے تھے جب اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہوتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 57 نفاس والی عورتوں کا تلبیہ۔ حدیث نمبر 2762 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 9 سال قیام کیا اور آپ نے حج نہیں کیا تھا، پھر آپ نے لوگوں میں حج کا اعلان کرا دیا، پھر جو بھی سواری پر یا پیدل آ سکتا تھا وہ آ گیا اور کوئی بھی باقی نہ رہا، پس لوگ آپ کے ساتھ روانہ ہونے میں ایک دوسرے کے پیچھے نکلے حتیٰ کہ آپ ذوالحلیفہ پہنچ گئے تو اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو جنم دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل کر اور کسی کپڑے کا لنگوٹ کس لے، پھر تلبیہ پکار، پس میں نے ایسے ہی کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 2763 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو جنم دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے پیغام بھیجا کہ وہ کس طرح کرے، تو آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ غسل کرے، اپنے کپڑے کا لنگوٹ کس لے اور تلبیہ پکارے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 58 عمرے کا احرام باندھنے والے کو حیض آ جائے اور اسے حج کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ حدیث نمبر 2764 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج افراد کا تلبیہ پکارتے ہوئے آئے، جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرے کا تلبیہ پکارا، حتیٰ کہ جب ہم صرف کے مقام پر تھے تو انہیں حیض آ گیا، حتیٰ کہ جب ہم پہنچے ہم نے کعبہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کی سعی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ احرام کھول دے۔ ہم نے عرض کیا کیا چیز حلال ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز حلال ہو گئی۔ بس ہم نے اپنی عورتوں سے تعلق زن و شو قائم کیا، خوشبو لگائی، اپنے سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ ہماری اور عرفہ حج کے دن کے درمیان صرف 4 دن باقی تھے۔ پھر ہم نے ترویہ کے دن 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو آپ نے انہیں روتا ہوا پایا تو فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے یہ ہوا ہے کہ مجھے حیض آ گیا ہے۔ لوگ احرام کھول چکے ہیں اور میں نے احرام کھولا نہ بیت اللہ کا طواف کیا، جبکہ لوگ اب حج کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر فرض کر دیا ہے، تو غسل کرو پھر حج کے لیے تلبیہ پکارو۔ بس انہوں نے ایسے ہی کیا اور انہوں نے وقوف کی تمام جگہوں پر وقوف کیا، حتیٰ کہ جب وہ حیض سے پاک ہو گئی تو انہوں نے کعبہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی۔ پھر فرمایا تم اپنے حج اور عمرے سے ایک ساتھ حلال ہو گئی ہو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دل میں کچھ خلش سی پاتی ہوں کہ میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا حتیٰ کہ میں نے حج کر لیا۔ فرمایا عبد الرحمن انہیں ساتھ لے جاؤ اور انہیں مقام تنعیم سے عمرہ کرا لاؤ، اور یہ وادی محسب میں قیام کی رات کا واقعہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2765 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے تو ہم نے عمرے کا احرام باندھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو تو وہ حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے، پھر وہ حلال نہ ہو حتیٰ کہ ان دونوں سے ایک ساتھ حلال ہو جائے۔ بس میں مکہ پہنچی تو میں حائضہ تھی، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، نہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ پس میں نے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا اپنے سر کے بال کھول کنگھی کر اور حج کے لیے احرام باندھ اور عمرہ چھوڑ دے۔ بس میں نے ایسے ہی کیا۔ جب میں نے حج کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تنعیم کی طرف بھیجا تو میں نے عمرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے عمرے کی جگہ ہے۔ پس جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، پھر احرام کھول دیا، پھر انہوں نے منا سے واپسی پر اپنے حج کے لیے ایک طواف کیا، اور جنہوں نے حج اور عمرہ اکٹھا کیا انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 59 حج میں شرط مقرر کر لینا۔ حدیث نمبر 2766 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدہ زباعہ رضی اللہ عنہا نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ شرط مقرر کر لے، پس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسی طرح کر لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 60
جب شرط مقرر کرے تو کس طرح کہے۔ حدیث نمبر 2767۔ ہلال بن خباب نے بیان کیا، میں نے سعید بن جبیر سے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جو حج کرتا ہے اور شرط قائم کر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا، شرط تو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے۔ پس میں نے انہیں اکرمہ کی حدیث بیان کی۔ انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مجھے حدیث بیان کی کہ ضباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حج کرنا چاہتی ہوں تو میں کس طرح کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، جہاں تو مجھے روک دے گا میں اسی جگہ احرام کھول دوں گی، اس لیے کہ تم نے جو شرط مقرر کی وہ تمہارے لیے تمہارے رب پر ہے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 2768۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، سیدہ ضباعہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار خاتون ہوں اور میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں، بس آپ مجھے احرام باندھنے کے حوالے سے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام باندھ اور یہ شرط مقرر کر لے کہ تو مجھے جس جگہ روک لے گا میں وہیں احرام کھول دوں گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2769۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، سیدہ ضباعہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار ہوں اور میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، حج کر اور شرط مقرر کر لے کہ جس جگہ تو مجھے روک لے گا میں وہیں احرام کھولوں گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 61۔ جس نے شرط مقرر نہ کی ہو اور اسے حج سے روک لیا جائے تو وہ کیا کرے؟ حدیث نمبر 2770۔ سالم نے بیان کیا، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما حج میں شرط مقرر کرنے کا انکار کیا کرتے تھے اور وہ فرماتے تھے، کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں؟ اگر تم میں سے کسی کو حج سے روک دیا جائے، وہ بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لے تو وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ آئندہ سال حج کر لے، پھر وہ قربانی کرے، اگر قربانی نہ ملے تو پھر روزہ رکھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2771۔ سالم نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ حج میں شرط مقرر کرنے کا انکار کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں، اس لیے کہ آپ نے شرط مقرر نہیں کی، اگر تم میں سے کسی کو کوئی روکنے والا روک لے تو وہ بیت اللہ آئے، اس کا طواف کرے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، پھر سر کے بال منڈائے یا کترائے، پھر وہ احرام کھول دے اور آئندہ سال وہ حج کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 62۔ قربانی کے جانور کو اشعار کرنا۔ حدیث نمبر 2772۔ مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1000 سے کچھ زیادہ اصحاب کے ساتھ صلح حدیبیہ کے سال روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب آپ ذوالحلیفہ کے موقع پر پہنچے تو قربانی کے جانور کو ہار پہنایا، اس کا اشعار کیا اور عمرے کا احرام باندھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2774۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور کا اشعار کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 63۔ جانور کو کس جانب سے اشعار کیا جائے گا؟ حدیث نمبر 2775۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کا دائیں جانب سے اشعار کیا اور اس سے خون صاف کر دیا اور اس کا اشعار کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 64۔ قربانی کے اونٹوں سے خون صاف کرنا۔ حدیث نمبر 2776۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ کے مقام پر تھے تو آپ نے اپنی قربانی کے اونٹ کے متعلق حکم فرمایا تو اس کی
کوہان میں دائیں جانب سے اشار کیا گیا، پھر اسے خون صاف کیا، اسے جوتوں کا ہار ڈالا۔ پس جب وہ آپ کو لے کر بیداء کے مقام پر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 65 کلاد بٹنا، حدیث نمبر 2777۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قربانی کا جانور حرم بھیجتے تھے، میں آپ کی قربانی کے جانور کی کلادیں بٹتی تھی، پھر آپ کسی ایسی چیز سے اجتناب نہیں کرتے تھے جس سے احرام والا شخص اجتناب کرتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2778۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانور کی کلادیں بٹا کرتی تھی، آپ اسے حرم بھیجتے، پھر آپ قربانی کے جانور کے اپنی جگہ پہنچ جانے سے پہلے وہ سب کام کرتے تھے جو ایک حلال شخص جس نے احرام نہ باندھا ہو کرتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2779۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانور کی کلادیں بٹتی تھی، پھر آپ قیام کرتے، خود حرم کے لیے روانہ نہیں ہوتے تھے اور احرام نہیں باندھتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2780۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانور کی کلادیں بٹا کرتی تھی، آپ اپنی قربانی کے جانور کو ہار کلادہ پہناتے، پھر اسے روانہ کرتے، آپ قیام کرتے اور آپ اس کسی چیز سے اجتناب نہیں کرتے تھے جس سے احرام والا شخص اجتناب کرتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2781۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی بکریوں کی کلادیں بٹتے ہوئے دیکھا، پھر آپ حلال ہونے کی حالت میں اپنے گھر ٹھہرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 66 کلادیں کس چیز کی بٹنے چاہیے، حدیث نمبر 2782۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے وہ کلادیں اونٹ سے بٹے تھے جو کہ ہمارے پاس موجود تھی، پھر آپ ہمارے پاس ہی رہے اور حالت حلال والا شخص اور عام شخص اپنے اہل سے جو کام کرتا ہے وہی کام آپ کرتے رہے، یعنی حالت احرام کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 67 قربانی کے جانور کو ہار ڈالنا، حدیث نمبر 2783۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ عمرہ کر کے احرام کھول چکے ہیں جبکہ آپ نے اپنا عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے سر کے بال جمائے ہیں، اپنی قربانی کے جانور کے گلے میں کلادہ ڈالا ہے، پس میں احرام نہیں کھولوں گا حتیٰ کہ میں قربانی کر لوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2784۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ تشریف لائے تو آپ نے قربانی کے جانور کا کوہان کی دائیں جانب سے اشار کیا، پھر اسے خون صاف کر دیا، اسے جوتوں کا ہار ڈالا، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ بیداء پر آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے ظہر کے وقت حج کے لیے احرام باندھا اور تلبیہ پکارا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 68 اونٹوں کو ہار ڈالنا، حدیث نمبر 2785۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے اونٹوں کے کلادے اپنے ہاتھ سے بٹے، پھر آپ نے انہیں ہار پہنایا، ان کا اشار کیا اور انہیں بیت اللہ کی طرف بھیجا اور خود مدینہ میں قیام فرمایا، اور آپ کے لیے جو کچھ حلال تھا اس میں کوئی چیز آپ پر حرام نہ ہوئی۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 2786، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے قلادے بٹے، پھر آپ نے احرام باندھا، نہ اپنے لباس میں سے کوئی کپڑا پہننا ترک کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 69، بکریوں کو ہار پہنانا۔ حدیث نمبر 2787، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی بکریوں کے قلادے بٹا کرتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2788، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں قربانی کے لیے بیت اللہ بھیجا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2789، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکریاں قربانی کے لیے بھیجے اور انہیں ہار ڈالے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2790، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی والی بکریوں کے قلادے بٹا کرتے تھے، پھر آپ احرام نہیں باندھتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2791، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کی ہار بٹتی تھی جو ہدی بھیجی جاتی تھی، پھر آپ محرم نہ ہوتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2792، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم بکری کو ہار ڈالتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیت اللہ بھیجتے اور آپ حالت حلال میں رہتے تھے اور آپ کسی چیز کے حوالے سے محرم حالت احرام والے نہیں ہوئے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 70، قربانی کے جانوروں کو دو جوتوں کا ہار ڈالنا۔ حدیث نمبر 2793، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے قربانی کے جانور کی کوہن کی دائیں جانب اشعار کیا، پھر وہاں سے خون صاف کیا، پھر اسے جوتوں کا ہار پہنایا، پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ بیضا کے مقام پر آپ کو پوری طرح لے کر کھڑی ہو گئی تو آپ نے ظہر کے وقت حج کے لیے احرام باندھا اور حج کے لیے تلبیہ پکارا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 71، جب قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالے تو کیا وہ شخص احرام باندھے گا؟ حدیث نمبر 2794، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے قربانی کا جانور بیت اللہ بھیجا، تو جس نے چاہا احرام باندھا اور جس نے چاہا احرام نہ باندھا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 72، کیا قربانی کے جانور کو قلادہ ہار ڈالنے سے احرام واجب ہو جاتا ہے؟ حدیث نمبر 2795، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور کے قلادے اپنے ہاتھ سے بٹا کرتی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اسے قلادہ ڈالتے، پھر آپ اسے میرے والد کے ساتھ بھیج دیتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی طرف سے حلال کردہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے حتیٰ کہ قربانی کا جانور ذبح کر دیا جاتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2796، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانور کے قلادے بٹا کرتی تھی، پھر آپ ایسی کسی چیز سے اجتناب نہیں کرتے تھے جس سے محرم اجتناب کرتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2797، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانور کے قلادے اپنے ہاتھ سے بٹا کرتی تھی، آپ کس چیز سے اجتناب نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، اور ہم تو یہی جانتے ہیں کہ حج کرنے والا بیت اللہ کا طواف کرتے ہی سے حلال ہوتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 2798۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانور کے قلادے بٹا کرتی تھی۔ آپ قربانی کے جانور کو قلادہ ڈال کر روانہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مقیم ہوتے تھے اور آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس بھی جاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2799۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی بکریوں کے قلادے بٹتے ہوئے دیکھا۔ آپ انہیں بیچتے اور پھر حالت حلال میں ہم میں مقیم رہتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 73، قربانی کے جانور کو ساتھ لے کر جانا۔ حدیث نمبر 2800۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے موقع پر قربانی کا جانور ساتھ لے کر گئے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔